Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بہت زیادہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ محرومین کی طرف سے یعنی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا کوئی بیٹا اپنے محروم والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ میں مختصر وقت میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں تک بات ہے کہ محرومین کی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، تو شرعاً بالکل جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اس کی دلیل میں خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی۔ اب امت میں زندہ بھی تھے اور فوت شدہ بھی تھے۔ اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ محرومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی کر رہے ہیں تو اس گوشت کا حکم الگ ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے فوت شدہ نے وصیت کی تھی تو اس گوشت کا حکم الگ ہوگا۔ مثلا فوت شدہ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس گوشت کا حکم الگ ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تھی، خود سے ہی آپ کر رہے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اس گوشت کا حکم الگ ہے۔ اگر تو وصیت کی تھی مرنے والے نے کہ مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا ہے، اس گوشت کا حکم یہ ہے کہ یہ کل کا کل گوشت صدقہ کرنا ہے، یہ واجب ہے، یعنی کہ فقیروں میں بانٹنا یہ واجب ہے۔ اس نے تو خود کچھ بھی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، نہ کہ اگر وہ وصیت نہیں تھی، بلکہ یہ خود اپنی طرف سے یعنی بیٹا اپنے محروم والدین کی طرف سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو اس گوشت کا حکم باقی قربانی کے گوشت کا حکم اسی طرح ہوگا، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست احباب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، فقیروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ وصیت تھی تو اس کا سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، فقیروں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ایک چیز جو کہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے بلکہ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں اگر وہ حیات ہیں۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو جب بھی انہیں ان کے نام سے قربانی کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ خود ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے، تو اپنا واجب ترک کر کے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ان کی طرف سے وہ قربانی ہوتی ہے، لیکن ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، یہ گناہگار ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس مال ہے، طاقت ہے، اپنے والدین کی طرف سے آپ قربانی کریں یا کسی بھی محروم کی طرف سے ایک الگ سے قربانی کریں، لیکن پہلے اپنا واجب آپ ضرور ادا کیجئے، پھر دوسروں کی طرف سے آپ قربانی کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر محروم والدین کی طرف سے قربانی کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ انسان اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی کرے، اس کے بعد طاقت رکھتا ہے، مال ہے، تو والدین کی طرف سے قربانی کرے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.